في التأمل نورا وسلام به يرقى پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی۔ یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح یو ایس ایس آر کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ کا لیور جنبش کھائے اسٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر، اور ٹکڑے بھی۔ اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ، لیکن کیا اس سے وہ جنگ جو ہے حق و باطل کی ختم ہو گئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہود نے کسی اور فیصلہ بدل کر اسلام پر واقعہ یہ کہ جیسے سینٹ پال نے اصل عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کے اصل دین کو غائب کر دیا دنیا سے۔ پریزنٹ کرسچینٹی از ناٹ کرسچینٹی، اور یہ الفاظ کے مائیکل ہارٹ جس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری کتاب نمبر 1 پر آیا، نمبر 3 پر حضرت مسیح، پھر چند نمبروں کے بعد سینٹ حضرت مسیح اور سینٹ سے اس سے پہلے عیسائیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے سے زیادہ، ایک جماعت سے زیادہ، جیسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں، کوئی تصوف کا سلسلہ ہے، کوئی اور صلاح ہے، کوئی جماعت ہے، ایسے بس ایک فرقہ، ایک جماعت کی حیثیت تھی، یہ کوئی علیحدہ دین کی کسی شکل تھی ہی نہیں۔ یہ سینٹ پال نے بنایا، اور یہ موجودہ جو عیسائیت ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں۔ جس طریقے سے کہ کرسچینٹی کو ختم کیا ہے، اصل دین عیسیٰ کو، عقید کو تسلیث سے بدلا، شریعت منسوخ کرائی، حضرت مسیح کے اس کو ختم کیا کہ میں صرف اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش۔ اپنے ڈسائپلز کو باقاعدہ منع کیا کہ جینٹائل جیوز تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، تمہاری دعوت ساری جو ہے وہ یہود تک رہے۔ یہ تینوں بنیادی تبدیلیاں سینٹ نے، جس سے کہ کرسچینٹی کا یہ نظام جو آج دنیا میں ہے وہ اصل عیسیٰ کا دین ختم ہونا، کیتھولکس کے پاس ہے، نہ پروٹسٹنٹس کے پاس ہے، نہ کسی اور۔ یہی بات ہو جاتی اگر یہ دین اسلام نہ ہوتا، محمد اللہ کے آخری رسول نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنہ اتنا بڑا، اتنا تو خون جو ہے وہ بہ رہا، سال تک بھی ختم جنگی نہیں ہے، ایک کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلوار تیروں سے اور نیزوں سے ختم، اندر سے وہ ہو گئی کہ جو اس سے آگے بڑھ، یہ ذرا ایشو علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن میں جدھر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہاں سے اب یہاں آ جائیے، پھر تاریخ استدار زمان و کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ الفاظ حضور نے فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس لیے کہ نسی کا ایک قاعدہ ایجاد کر لیا تھا قریش نے کہ جو 4 مہینے ہر سال میں ہوتے ہیں اشہر حرم، 3 مہینے حج کے لیے، ایک رجب کا مہینہ عمرے کے لیے، کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کسی قافلے کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی مسافر کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، یہ اشہر حرم۔ اس میں قریش کے وہاں کے فروخت تھے، وہ وہاں کے اصل مذہبی لیڈر تھے، اب وہ اپنا اختیار استعمال کرتے تھے، کسی سال وہ مہینے ادھر کر دیے کہ یہ ادھر کر دیے، اپنی مصلحتوں کے تحت۔ اس سال یہ مہینے نہیں، یہ مہینے شہر حرم ہوں گے، اس سال حج مہینے میں ہو جائے گا، بہت پورا عرب مان لیتا تھا۔ لیکن حضور نے فرمایا، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب حضور کا جو حجۃ الوداع ہوا ہے اس میں ایگزیکٹ وہی تقویم جو تھی، آیت قرآن یہ ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا، جو تقویم اور کیلنڈر اس دن سے چلا آ رہا تھا، استدار الزمان، زمانہ چکر لگا کر، اور یہ کیلنڈر سارا پھر کر ٹھیک اسی مقام پر آج۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آج پھر ایگزیکٹلی دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ یہود ہیں کہ جو تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے پر اور مسلمانوں کو اپنے ٹاپ۔ اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ پہلے دوسری آیت کا جو اصل منشا ہے اس کو بھی پہچان لیجئے۔ حضور کو بھیجا گیا اللہ کے دین کے غلبے کے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا 2 جگہ تو یہ آیت جو کی تو آئی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، تیسری مرتبہ سورہ فتح میں آئی ہے، صرف آخری الفاظ مختلف۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ مین جو ہے مفتی آیا، ایگزیکٹلی دی سیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی، 3 جگہ گویا کہ معین کر دیا اللہ نے کہ محمد مقصد بعثت محض دعوت و تبلیغ نہیں ہے، محض تربیت و تعلیم نہیں ہے، بلکہ دین حق کا غلبہ۔ بات پر مختلف الفاظ میں واضح کیا کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، جس میں سب سے نمایاں الفاظ کیا ہیں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا۔ تو ایک درجے میں تو دین حق غالب بھی آ گیا حضور کے دستے مبارک سے جزیرہ نما عرب میں، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اسی طرح نور خدا سے پورا جو ماحول ہے عرب کا وہ جگمگا اٹھا، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید، کم سے کم یہ کہ جزیرہ نما عرب کی تک ہو گیا، اتمام نور بھی ہو گیا، کفر کے
شرک کے بادل چھٹ گئے، اندھیارے ختم ہو گئے، نور کا اتمام گیا، دین غالب ہو گیا۔ دونوں آیتوں کا تقاضا بتمام و کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 23 برس کی محنت و مشقت کے ذریعے سے پورا ہو گیا۔ لیکن ہنوز پورا کہاں ہوا؟ جسٹ بگننگ، آپ تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک کل روح عرضی اسی طریقے سے توحید کے نور سے منور نہ ہو، اور جب تک کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہنوز شرمندہ تکمیل۔ اس نقطے کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے۔ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین حق کے لیے، اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے، تو تکمیل کب ہوگی؟ جبکہ کل عالم انسانیت ان دو اعتبارات سے واللہ متم نورہ جگمگا اٹھے نور توحید سے، اور تمام روح عرضی پر قائم ہو جائے اللہ کا دین، تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل ہوا ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا، جواب وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام، دیکھیے وہی لفظ اللہ اتم نورہ، ویاب اللہ الا یتم نورہ، اتم یتم اتماما، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ کل کرۂ ارضی جگمگا نہ اٹھے نور توحید سے، بعثت محمدی کا مقصد مکمل نہیں ہوا۔ میں اس نقطہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالیہ عالم تبدیلیاں، یہ در حقیقت پھر آخری مارکہ روح و بدن ہے تاریخ انسانی کا، جو بہت قریب ہے۔ اقبال کے الفاظ میں نے مستعار لیے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، آج پھر اصل دشمنی مسلمانوں اور یہودیوں، اس میں تھوڑی سی وضاحت ضرورت ہے۔ بظاہر تو ہم پر جو بھی جبر ہے، ظلم ہے، وہ عیسائیت پاک کے ذریعے سے ہو رہا۔ پوری درمیانی تاریخ میں کولونیلزم، یہ تو عیسائی کروسیڈ، عیسائیوں نے لاکمات قتل ہوئے تھے، جبکہ انہوں نے فتح کیا یروشلم، کب کس کے ہاتھ؟ عیسائی کے ہاتھ۔ وہ لائن ہارٹڈ وہ چلا آ رہا دور دراز برطانیہ کا جزیرہ، اور وہاں سے چلا رچرڈ لائن ہارٹ، اور پورا یورپ جو ہے وہ ایک نشے کے اندر ہے، پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے۔ یہ سب تو عیسائیوں نے کیا۔ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، اس کو بھی، اس کے 3 فیزز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی طرف رجوع کرنا۔ پہلا فیز میں بتا چکا ہوں کہ حضور کے زمانے میں عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں، بلکہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں 70 عیسائی بڑے بڑے علماء کا وفد آیا ہے نجران سے، حضور کے پاس مقیم رہا ہے، بحث و تمہیس ہوئی ہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا انداز یہودیوں والا بہرحال مباہلے کی جب حضور نے ان کو دعوت دی تو وہ کرنی کٹرا کر نکل اپنی شکست مان لی، گویا کہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوا۔ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے ایک اور واقعہ نوٹ کر، یروشلم کیسے فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے وہاں محاصرہ کیا ہوا، فصیلیں اونچی اونچی، اندر سے پوری طرح خود مکتفی، راشن کے انبار ہیں، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پھاٹک بند ہے، قریب جاتے تو اوپر سے آگ برستی ہے، تیروں کی بوچھاری ہے، مہینوں پر مہینے گزر رہے ہیں اور یروشلم فتح نہیں ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه امہ کمانڈر ہو رہی ہے۔ اب عیسائی علماء کی طرف سے ایک وفد آتا ہے فصیل پر، جھنڈا سفید لے کر گفتگو کے لیے بلایا گیا، مسلمان گئے، فصیل پر سے گفتگو ہو رہی ہے، مسلمانوں قیامت تک بھی یہاں محاصرہ کر کے پڑے رہو تو یہ شہر کبھی فتح نہیں ہو۔ ہماری کتابوں میں لکھ ایک درویش کے ہم اسے ہونا ہے، لیکن ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم میں وہ درویش بات نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگا ہے کیسا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کو شام میں آئے ہوئے تو شام کے لوگوں کا یہ ہزار تہذیب اور تمدن اور ان کا لباس کے اندر تھوڑے سیکھ لیے تھے، جو فتوحات ہوئی تھی پورے شام، اس میں سے بہت کچھ مال غنیمت بھی ملا، تو لہٰذا سہولتیں بھی تھیں، وہ درویشی نظر پتہ ہوگا۔ ایک درویش ابو عبیدہ امین هذه الام حضور کے سامنے کو کلک ہوا، یہ تو حضرت عمر درویش بات ریکویسٹ جا رہی ہے تشریف لائیں تو یہ شہر کو ہے سفر تاریخی حضرت کہ تقریباً 7 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، ایک سی اونٹ راشن بھی ہے، ایک بیٹھ سکتا ہے، ایک منزل خلیفہ راجمان ہے، آگے چل اگلی منزل خان راجمان ہے اور خلیفہ کے آخری منزل تو وہ خان کی باری آ گئی، اس نے ہاتھ کے لیے اب پہنچنے والے ہیں لوگ، آپ کے استقبال کو آئیں گے، وہ مجھے ملامت کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ خلیفہ مخلوق آگے چل رہا تھا تم اوپر نہیں فرمایا دوڑو نہیں، باری تمہاری ہے، کیچڑ میں سے گزر رہا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی، چلے آ رہے ہیں خلیفہ کو غلغلہ مچا، آ گئے اور آ گئے آگے جب کچھ استقبال کیا ہے حضرت ابو عبیدہ امیر المومنین، یہ بڑے مصب لوگ ہیں، یہاں کا آپ رکھتے وغیرہ خلیہ درست کر لیجئے، پھر ذرا ان کے سامنے پہنچیں گے۔ فرمایا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ جنہیں عزت اللہ اسلام سے دی ہے، کب سے اسی حالت میں گئے، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہی ہے وہ درویش بادشاہ، اسی کے اندر وہ اوصاف ہیں، علامات ہیں، دروازے کھولیے۔ اگرچہ انہوں نے ٹریٹی جو دی ہے، کیونکہ یہ فتح نہیں بتائیے، دی کرسچنز ہینڈڈ اٹ اوور ٹو دی مسلمز، ایک شرائط تھی، شرائط میں یہ بھی تھی کہ یہاں یہود کو آپ آباد نہیں ہونے دیں گے، یہ وہ ہے شرط کہ جو حضرت عمر نے مانی تھی، جس کو کہ آخری خلیفہ عثمانی جو ہے ترکی کے خلیفہ، وہ بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں ہوئے،
اور یہ سبب ہوا ہے ابروگیشن آف خلافت کا کہ اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے تو جب تک 1917 کا بالفور ڈیکلریشن وہ کیسے آتا؟ اگر خلیفہ قبر نہ دی گئی، بڑی سے بڑی رشوت یہودیوں نے پیش کرنے کی ہے کہ نہیں، جو فیصلہ جو عمر نے جو مارچ کیا تھا میں اس سے ہٹنے کو تیار۔ بہرحال میں نے یہ آپ کو بتایا اس فیس کو سورہ مائدہ کی اس آیت سے سمجھیے جس کا حوالہ ابھی شیخ جمیل الرحمان صاحب دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ تم دیکھو گے لازماً پاؤ گے کہ مسلمانوں سے دشمنی کی شدت میں شدید ترین تو ہے دو قوتیں، یہود اور مشرکین، اور قریب ترین ہے محبت اور مودت میں نصارہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت اور یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس وقت کی پوزیشن کو۔ 5 مثالیں میں دے چکا ہوں، نجاشی کی مثال، مقوقس کی مثال، ہیرکلیس کی مثال، پھر یہ کہ نجران کی عیسائیوں کا آنا اور بات کی افہام و تفہیم کی کوشش، گویا کہ اپنی شکست تسلیم کر کے جانا چاہے نہیں لائے، اور یروشلم کے ان کے علماء کا حضرت عمر کو پہچان کر دروازے کھول دیا کس قدر قرب، لیکن اس کے بعد شکل کیا نہیں ہے، بس یہ ہے جو کہ ہماری نگاہوں میں عام نہیں۔ مسلمانوں نے جب فتح کیا اسپین، یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد، اس لیے کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تو یوں دشمنی تھی آپس میں، بہت سانپ اور نیولے کا بہت۔ عیسائیوں کے نزدیک ان کے خدا کو سولی دینے والے یہودی، اس سے بڑی دشمنی کی بنیاد کی ہو جیوز اور پرسیکیوٹڈ کا ذلیل سمجھا گیا، انہیں شہروں میں نہیں رہتا رہو، باہر رہو، گندے لوگ ہو تم، ناپاک لوگ ہو تم۔ یہ حال انہوں نے کہا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ طارق ابن زیاد داخل ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی جبکہ ابھی تیاری ہو رہی تھی، ہسپانیہ کی یہودیوں نے مددگار گئے فاطمت کے، تو وہاں پر انہیں اب سپورٹ حاصل ہو گئی مسلمانوں۔ وہ ان کے عروج کا زمانہ، بن گوریون نے جو کتاب لکھی ہے اس میں صاف کہا ہے دی گولڈن پیریڈ آف اوور ڈائسپورا از مسلم اسپین۔ سن 70 عیسوی کے بعد جبکہ ٹائٹس رومی نے یروشلم کو فتح کر کے ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 1927 برس ہو چکے ہیں کہ وہ مسمار پڑا، 70 AD اسی وقت نکال دیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اور یہاں تمہیں آنے کی اجازت نہیں۔ آنے کی اجازت بھی حضرت عمر نے دی ہے کہ آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، جو بھی اپنا ویلنگ وال پہ آؤ یا کہیں آؤ، لیکن یہاں آباد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر جس کے تحت ہینڈ اوور کیا گیا یروشلم، یہ اس کی اجازت نہیں ہے مسلمان۔ یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے نقب لگائی ہے، اب بیٹھ کر اسپین میں بیٹھ کر عالم عیسائیت میں نقب لگا۔ نمبر 1 مذہبی نقب لگائی، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، جیسے شیعہ اور سنی کے 2 ٹکڑے جو کیے ہیں، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے 2 ٹکڑے، اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی، ورنہ اس سے پہلے سود حرام تھا، ممنوع تھا، کوئی ٹرانزیکشن بیسڈ آن انٹرسٹ اینڈ یوزری وہ الاؤڈ۔ نمبر 3 رینائسنس کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی جو بھی بڑھ رہی تھی اس کا تعلق مذہب سے کاٹ، سیکولر ذہن پیدا کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا مذہب اگر انسانی سماج اور معاشرے کے اندر کوئی اہمیت رکھتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم دنیا میں ہے کتنے، ابھی 13-14 ملین، کراچی کی آبادی یہاں نہیں ہوگی اب تو، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، تو 1 کروڑ 30 لاکھ، 1 کروڑ 40 لاکھ یہ ہے ان کی کل آبادی، فرام 13 to 14۔ تو مذہب اگر کوئی شے، یہی وجہ ہے پاکستان میں بھی جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، قادیانی، عیسائی، یہ سب کے سب سیکولر قوتوں کے ساتھ ہو جاتے، بلکہ اکثر و بیشتر شیعہ بھی ان کا ساتھ دیتے۔ یہ تو استفاق ہوا ہے کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا انہوں نے، وہ کچھ صورتحال وقتی جو تھی ان کی جو بھی مصلحتیں تھی، ورنہ اکثر و بیشتر وہ سیکولر، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مذہبی فضا یہاں پروان چڑھتی ہے تو ہم تو مذہبی اقلیتیں ہیں، سیکولرزم ہو تو ہم برابر ہے، برابر کا ووٹ ہے، برابر کے آدمی ہے، برابر کی حیثیت ہے، برابر کے حقوق۔ بالکل اس طریقے سے سیکولر ذہن پیدا کیا، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو تقسیم کیا پروٹیسٹنٹس میں اور کیتھولکس میں، اور نمبر 3 پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی، اور سود کے ذریعے سے پھر وہاں پر جو ہتھ کنڈے جب جو ہے اور پورا جو جکڑ بند کیا ہے، تمام دول یورپ سازش کرتے تھے، لڑاتے تھے، لڑائی کے وقت بادشاہوں کو ضرورت ہوتی تھی پیسہ قرض دیتے تھے، اپنی جو بھی شرائط ہوتی تھی وہ بنوا کر جکڑے گئے۔ یہ نقشہ تھا جس کو دیکھ کر آئے تھے علامہ اقبال، 1905 سے 1908 تک 3 برس صرف رہے ہیں وہاں۔ ہم اگر 30 برس بھی رہتے تو شاید ہمیں یہ نظر نہ آتا جو انہیں نظر آ گیا، 3 سال فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہ میں۔ اور میرا گمان یہ ہے، یہ تو اصل میں کوئی شخص تحقیق کرے گا اور اس کے لیے بڑے اسے کھنگالنے پڑیں گے تاریخ کے اوراق، میرے نزدیک گمان غالب یہ ہے کہ یہ سارے کروسیڈز کے پیچھے بھی یہودی ذہن تھا۔ آپ اپنے دشمن کے رخ کو کسی اور دشمن کی طرف ڈال دیجئے، آپ سے وہ یہودیوں نے پورے عیسائی یورپ کو مسلمانوں کے خلاف دوش دلا کر، یہ قرین قیاس ہے لیکن میں اسے کسی اپنے ریسرچ اور کسی ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بات اپنی ہوگی کہ کوئی محنت کرے، لیکن میرا گمان غالب یہ ہے باقی چیزوں کے ساتھ کولیبوریشن ہوتی ہے اس کی، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال کا نتیجہ کیا نکلا، یہ 2nd فیز تھا۔ 3rd فیز کیا ہوا ہے جو اپنے تکمیل کو پہنچ گیا ہے، پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی، سو مچ سو
صاحب نے بھی بری کر دیا ہے کہ یہود کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے حضرت مسیح کو سولی دینے. بائبل موجود، پوری تاریخ موجود، 1900 برس کی پوری ہسٹری موجود، سب کچھ موجود. اور میں ابھی جن احباب کے ساتھ آ رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ میں نے جب جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تو میں نے پکچر دیکھنی چھوڑ دی. 12-13 برس کے بعد پھر کراچی میں 1962 میں نے پہلی پکچر دیکھی ہے اور وہ تھی کنگ آف کنگز. میں ان دنوں کراچی آیا ہوا تھا اور چونکہ میرا خصوصی ذوق رہا تھا زمانہ طالب علمی میں بھی کہ میں بائبل خاص طور پر متی کی انجیل جو ہے اس سے مجھے بہت اس کے جو مواعظ خاص طور پر سرمن آف دی ماؤنٹ سے مجھے بڑا قلبی لگا. تو میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح کی لائف پر یہاں پہ پکچر آ رہی ہے، شاید کسی اور نے بھی اس زمانے میں یہاں دیکھی ہوتی. کنگ آف کنگز بالکل ٹھیک تاریخ. اس کے بعد میں نے کم سے کم 6 مرتبہ امریکہ میں کنگ آف کنگز کا جو ہے وہ پھر وہ اس کا ویڈیو منگا کر دیکھنے کی کوشش کی. پورا ڈسٹارٹڈ ہے، وہ سارے حصے نکال دیے گئے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہود کے علماء کا فتویٰ تھا کہ اسے یہ کافر ہے، مرتد ہے، اسے سولی چڑھاؤ. یہاں تک کہ پیلاٹس پونٹس جو ہے جو اس وقت کا گورنر تھا، رومن گورنر، اس نے کہا بھی کہ بھائی اس کا کوئی جرم ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہماری عدالت کا فتویٰ ہے، کیونکہ مذہبی آٹونومی ان کو دی ہوئی تھی. رومن نے ٹھیک اچھا بھائی ٹھیک ہے. آپ وقت بھی کہا ہے دیکھو آج ہمارا عید کا دن ہے، 2 کنڈمڈ پرزنرز ہیں ہمارے پاس اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں کنڈمڈ کو جس کو کہ موت سزا دی گئی ہو. ایک برابا ڈاکو ہے بarabbas اور دوسرا یہ جیسس ہے. تم بتاؤ کس کو چھوڑ دیں؟ تو برابا کو چھوڑو. اس کو یہ سارے سینز میری آنکھوں میں دیکھے ہوئے اور سب موجود ہے اس کے اندر. لیکن پوپ صاحب نے ڈیکریڈ Jews are not responsible for the crucifixion. یہی وجہ ہے کہ برابین جب واپس آیا تھا، جب واشنگٹن سے جب یہ نیگوشیشنز کے بعد ایک خاص راؤنڈ کے بعد تو پہلے روم گیا تھا، پاپائے روح سے ملاقات کی ہے. حضرت سلیمان کے زمانے کا ایک جج تھا کوئی، وہ پیش کیا ہے کہ 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب ہم یہ آپ کی کسٹڈی میں دے رہے ہیں اور یہ سارا پیچ اپ جو ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہو چکا ہے. کس معنی میں نے یہ بات کئی سال ہوئی کہی تھی اور اس کی پھر مجھے صدائے بازگشت ہندوستان کے بھی دینی پرچوں میں ملی کہ یہ بات پہلی مرتبہ جو ہے ایک شخص کا ذہن لگ گیا ہے. لیکن بات صحیح ہے اور وہ یہ کہ یہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب قرآن نازل ہوا تو یہ دوست تھے ہی نہیں. جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو اسی سورہ مائدہ کی آیت یہ ہے لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. ہاں تو ڈائریکٹلی اپوزٹ ہے، ایک مسلمانوں کے بدترین دشمن اور ایک مسلمانوں سے قریب ترین مودۃ. لیکن یہ پروفیسی تھی کہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ آپس میں ایک ہوں گے اور در حقیقت ایک کیا ہے. اصل صورت یہ ہے کہ یہودی بینکرز نے خاص پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کو اپنے شکنجے میں جکڑ پورا عالم عیسائیت ان کے قبضے میں. دے آر یوزنگ اٹ اگینسٹ دی مسلمز اینڈ اسلام. اصل جو مقابلہ ہے، اصل جو مارکا ہے دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیا مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپی مشینوں کا سہارا. وہ اسلام یا نور اللہ یا دین الحق ورسس دی یوز یہود. یہ ہے مارکا آخری جو ہونا ہے اور جو اپنے آخری منطقی انجام کو شاید اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ پہنچ. اب در حقیقت یہ اعلی کار پوری کرسچن ورلڈ یہ ان کی اعلی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، اس میں راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا ہے 30,000 ٹریلین ڈالرز کی مقروض ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی حکومت یہودی بینکرز. ٹریلین اور وہ بھی تھاؤزنڈ آف ٹریلین. اور میں یہ ندائے خلافت میں یہ مضامین شائع بھی کر چکا ہوں. وائٹ کرسچن ملیشیاز جو اب وہاں پر امریکہ میں ساؤتھ اسٹیٹس آف یو ایس اے اور ویسٹرن اسٹیٹس عیسائی، وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن نمبر 1 یہودی ہے، نمبر 2 مسلمان، نمبر 3 بلیک امریکنز، چاہے مسلمان ہو چاہے یہود چاہے وہ عیسائی، اور سب سے پہلا دشمن ہے یہودی. اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ویج اے نیو سول وار اگینسٹ دیم. لیکن جب تک وہ شکل میچور ہوگی یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح یو ایس ایس آر کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے بھی. یو ایس ایس آر ایسٹروناٹ جس کے گئے سب سے پہلے اور وہاں ڈبل روٹی نہیں رہی. پتہ نہیں آپ نے وہ تصویر دیکھی تھی کہ نہیں، مجھے یاد نہیں، ٹائم یا نیوز ویک میں کمر پر ایک بوڑھی عورت، بہت بوڑھی رشین عورت، اور شدید سردی کے موسم میں ایک مچھلی لینے کے لیے اپنا پل اوور دے رہی ہے، اپنا پورا سویٹر دے رہی ہے کہ مجھے ایک مچھلی. یہ سپر پاور. لیکن یہ اکنامکس کا گیم ہے. کسی بھی وقت جن کے ہاتھ میں یہ لیور ہے وہ کوئی شکل. ہمارے یہاں بھی ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے آٹے کی قلت کا وہ سامنے آ چکا ہے، دنگے ہوئے ہیں، لوٹ مار ہوئی ہے. ذرا سا اگر یہ لمبا جاتا تو کیا نہ ہوتا ہے. وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا. لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے. یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے
وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں جو بڑے ٹف بارگینر ہیں، اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا، وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے آ جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جب بھارت تو ہے یہ سب جب آپ نے یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پرنسی کو گھوڑا بنایا، اس نے پھر شگاف کیا اور شاباش لی ہے۔ امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش۔ وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی، ڈاواڈول ہے، I have to have more support from outside اور for that I have to do it۔ کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا اور یہ دہشت گردی کا، اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا دیا، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا۔ اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتی تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے دے نو جان لیجیے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کھانا وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا، بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا، بہت بڑا عالم، اور وہ رو تھا تو فتح کا وقت، خوشی رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات، گویا کہ اب یہ آخر ڈرامہ جو ہے شروع، وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہو۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، باقی 80% اپنے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، اگر مسلمان قتل کریں گے تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، ہاں عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا قتل کرو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے وہ پناہ دے گا، اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد ہے۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان، اور یہ بھی جان لی ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ، اولڈ خراسان، جسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں قرآن خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کا، اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے۔ بہرحال اس وجہ سے اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا۔ دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے جو طالبان وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے۔ اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے، عبداللہ جان، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع، بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے۔ اچھا عراق میں معاملہ برعکس تھا، عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو صرف امریکہ کا تھا۔ جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے، یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ، اور دوسری طرف یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل۔ یہ بات اچھی طرح سے یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی میں نے کہا تھا دو لڑیاں ہیں جو چل رہی، تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ، افغانستان میں بہت کم، لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ
بہائنڈ دی سین جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کا پہلا قدم. میں یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھوکس نکال دیا گیا. اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائڈ فورسز، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل. اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہے. اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو دجلہ تک جائیں، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دوآبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس. اس سے آپ اندازہ کریے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے دونوں جگہ موجود ہیں. وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی. عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکتی. یورپ بھی ساتھ میں آیا، یورپ بھی ساتھ میں آیا. امریکہ ہے ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا. زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا. باقی تو کوئی یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے. یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائی. اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس، 1099 عیسوی سے لے کر 1187. اب پھر یہود کا قبضہ، پہلے عیسائیوں کا تھا، اب یہود کا. اب ان سے لینا واپس، پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ. اب بھی کھونے والے عرب ہیں. مصر اور شام اور اردن تینوں کا مقابلہ کیا اس نے اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے. اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم، کوئی جان نہیں. ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد کھوکھلا کر کے رکھی. بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام. وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ شیطن امریکہ. اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہ سامنے امریکہ بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے. کیا وہ مکروا ومکر اللہ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ چالیں. اور سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں. اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. میں املی لہم ان کیدی متین، میری چال بہت. وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے. انشاءاللہ اسی علاقے پاکستان اور افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد اور مشرقی افغانستان میٹر. پشتون اسی مشرقی پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحد، یہ ہارٹ، اور پھر پاکستان اور انشاءاللہ یہی. اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں. عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت جما سکتے. یخرج ناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطان. مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کرے. عربوں میں دم. بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخر. دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم بن شاہ، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور. ٹھیک، تیری آواز مکی اور مت. طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ جذبات اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسند، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے، لیکن موقع نہیں دیا گیا. بات ختم کر. اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ مجھے 3 قوتیں برسرکار ہیں، کون کیا. لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. یا اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں. میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سن 85 کے اندر کتاب، یہ دونوں کتابیں پڑھی. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور اس
شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں، یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سناتا ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی، ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کار تھے مولانا کوثر، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگا، ہمیں اسلام کا ہے اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اس کی بقا ہے اگر تو اسلام آئے۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ ہوئے وعدے، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے۔ 71 یاد کی سن 71 پاکستان 2 لاکھ 94,000 مسلمان پاکستان بھارت قید بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں صبح کنسنٹریشن کیمپ۔ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے، کتنا فساد، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون، یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین پھٹے گی تو آگے جائے گا، نہ بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1910۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری ڈیوٹی پوری ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا، وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان، اب شاید بڑا عذاب آ رہا، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہے دنیا میں شائع کیے جائے، اور اس اسلامائزیشن کے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ شکیب ارسلہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے پامیر، جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی چین کی طرف چلا گیا، تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں، یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم، دریا سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد، اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش، اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلہ کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض، یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا، اب وہ شدت پسندی کرا، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے رو، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو بانٹتے رہے، تو جواب میں غریب چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو موجے دودھ سے صد آفتاب ہے، یہ آپ جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کے یہ خودکش حملہ آور، تو وہی ان لوگوں کے رشتے دار جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے، کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے، یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس نے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا، اندر کی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا، اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی، اب آپ اندازہ کیجیے کہ اس کے دل میں جو کھوڑ رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا، خود جان دے کر جان دی۔ ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہوا، یہ بات رکے گی نہیں، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے، وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں، واہمی اور خیالی نہیں،
اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتے دار ہیں، محسود ہے، وزیر فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر بھی ظاہر بات کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال کا بلکہ 4.5 سال میں انتہائی مایوسی کو پہنچا کہ پاکستان کا وجود باقی رہے گا۔ میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004۔ اسی لیے پاکستان جواز کھول چکا، یہ اسلام کے نام پر تھا، ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے؟ تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبات کہ غلط تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ نظام قائم نہیں کیا۔ اس حوالے سے یہ اپنا جواز خود نو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے ریزون دیت، کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی۔ نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی وہ کھڑا، جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ کا اندازہ، اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کل انہومیش ہے، سوچ نہیں سکتے ہم یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنس کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے یہاں کے گاؤں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں، پینٹ، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے۔ اگر اس سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا۔ لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی قدرے۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ ہو رہی ہوگی، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے، دی نیٹو فورسز ان دی ویسٹ، انڈین فورسز دے ول مارچ، اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان ول بی پٹ ایٹ دی مرسی آف انڈیا، بھارت، ڈو واٹ ایور یو لائک۔ کونڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت۔ بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفاع ہو۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا، وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد، وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت، یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر this is خلافہ in essence it is خلافت کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا، کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نفی کر دی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہے وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر یہ قائد اعظم کے الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور بچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو۔ پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی بھی، دیوبندی، 31 علماء، جماعت اسلامی، مولانا مودودی بھی، انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور۔ اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی وجود، تمام مکاتب فکر کے لوگ۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا چاہتا۔ حاصل کیا ہے؟ وہاں سے ہمارا پروسیس
کھیل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ، قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ کرنے دیا کسی، یہ ایسے نہیں ہوتا، اس سے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار۔ اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم ہے۔ وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شک جو ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس پر آرگومنٹ دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں، شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا، بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزمن شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3 4 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے، جیسے مدت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے۔ اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ، آج بھی میں قائل ہوں، لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص یا اس کو بالکل غیر مؤثر کر 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج، یہ سیکریٹ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج۔ مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لمیٹیشن ختم یکسر۔ نمبر 2 اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہو۔ نمبر 3 اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے، وکلاء بھی ہوں، جدید تعلیم کے جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کیا، کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی، ثانوی شے کون سی ہے۔ اب اس کی بجائے علماء، جدید علماء، تمام جو ہے مسالک کے علماء شامل، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے، نظر ثانی کا موقع ہو، اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو ووٹ ہو، وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم، ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے یا صوبائی اسمبلی کرے گی۔ کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ شریعت کے خلاف، بس فیصلہ یہ دے گی۔ ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام، لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی، لیکن اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو۔ اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے، کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس میں جید علماء رہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے۔ ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی۔ اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ طالبان طالبان آ رہے ہیں، اور ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو، اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات کہ وہ فساد ہو، اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہو، بغیر تشدد کے، بغیر کسی اور کے۔ اگر نیت ٹھیک ہے اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے، اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے، زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور بدامنی کے بغیر، کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہوں گے اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے راستے بند ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ
کا، جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم ہے، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں۔ یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے سنت ہے، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں، یہ تو نہیں جانتے۔ ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ قریانیت ہے، جو بھی ویڈیوز تو ان کو جلائیں گے ان کی دکان۔ آپ تعلیم دے رہے لڑکیوں کو، وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں، آپ تو ڈانس کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر، آپ نے تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ، لہٰذا ان کا تو رد عمل ہو بھی ہوا۔ اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں نہ معلوم کب سے، نواز شریف صاحب، ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم، اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب، چاروں میرے پاس آئے تھے، 2 دفعہ آئے، اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیا، باہر نہیں کیا کچھ نہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے۔ لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا، یہ ایک علامت ہے، اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر جو طالب علم ہے عربی مدارس، طالبان کی سورس یہی تو ہے، یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے اور یہیں سے پاکستان میں ابھر رہے، ان کے اندر شدید لہر ہے، اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پارٹی۔ اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کرے جو میں نے جو میں سال سے بیان کر رہا ہوں۔ دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا ہے، اسے عام بھی کیا، البتہ اس حد سے میری ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سکتے بلکہ مدرسم، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے، سے نکاتی پروگرام، بڑے پیمانے پر دعوت ایمان نظریہ قرآن نمبر 1۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کو جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا عام ہے، اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر اللہ کے فضل کام کر دعوت ایمان نظریہ قرآن، اور جو ایمان واقعتاً لے آئے جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے وہ آپ مجرم۔ ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ